بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسماعیل خان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کنگ انفو ٹی وی یوٹیوب چینل۔ حاضر ہیں سیریز میجر ورلڈ وارز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو 30 سالہ جنگ کے اسباب، واقعات، یہ جنگ کیوں ہوئی، کب ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی اور کس نے کی۔ تو ویورز، 30 سال کی جنگ 17ویں صدی عیسوی کی ایک مذہبی کشمکش تھی جو بنیادی طور پر وسطی یورپ میں لڑی گئی۔ یہ تاریخ انسانی کی چند ان جنگوں میں شمار ہوتی ہے جو طویل عرصے پر محیط رہی، جو انتہائی شفاق اور وحشیانہ جنگیں تھیں۔ فوجی لڑائی کے ساتھ ساتھ تنازع کی وجہ سے قطع اور بیماری سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد جو مورخین لکھتے ہیں اس کے مطابق تقریباً 8 لاکھ سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ویورز، یہ جنگ 1618 سے لے کر 1648 کے عرصے کے درمیان رہی، جو اسپین کے بادشاہ ہینسبرگ اور کیتھولک اور پروٹسٹنٹ جرمن ریاستوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے یورپ کا جغرافیائی، سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور قومی ریاستوں کے کردار کو ہی بدل ڈالا، جس کے نتیجے میں رومی سلطنت کو تشکیل دیا گیا۔ اس خون ریز جنگ میں جرمن ریاستوں کو فرانس، سویڈن اور ڈنمارک کی حمایت حاصل تھی۔ آغاز میں یہ جنگ ایک معمولی سی لڑائی تھی جو دو عیسائی فرقوں کے درمیان لڑی جا رہی تھی۔ اس جنگ کی شروعات اس وقت ہوئی جب رومی سلطنت میں فرڈینینڈ دوم کی سلطنت آئی، جب فرڈینینڈ دوم نے سلطنت کی باغ دوڑ کو سنبھالا۔ تو فرینڈز، انسان کی کچھ فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ جب بھی کسی عہدے پر براجمان ہوتا ہے تو وہ اپنے نچلے طبقے کو اپنے طریقے، اپنے دبدبے اور دوسرے ایسے چیزوں سے چلانا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح فرڈینینڈ دوم جو عیسائیت کے کیتھولک فرقے کو مانتا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ یہ فرقہ اس کی پوری سلطنت میں رائج ہو اور اس کی عوام اور اس کی باقی دوسری ریاستوں کے شہزادے عوام اس فرقے کو مانیں اور اسی فرقے کے جو مذہبی روایات ہیں اسی کو مان کر ان پر عمل کریں۔ چنانچہ جو فرڈینینڈ دوم نے کچھ اقدامات اٹھائے، ان میں سے کچھ اقدامات یہ تھے کہ سلطنت کے شہریوں کو رومن کیتھولک جو عیسائیت مذہب کا ایک فرقہ ہے اس پر پیرا عمل ہونے کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ 1555 صدی عیسوی میں رومن سلطنت نے ایک معاہدہ دستخط کیا تھا جس کی روح سے رومن سلطنت کے اندر آنے والی تمام ریاستوں کی عوام، اس کے شہزادے، اس کی شہزادیوں کو اپنے اپنے ڈومینائز، لوتھیزم، کولونیزم یا پھر کیتھولک فرقے کو ماننے اور ان فرقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری آزادی تھی۔ لیکن ویورز، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، انسان جب کسی عہدے پر براجمان ہوتا ہے تو وہ اس کی جو چاہت ہوتی ہے اسی کو دوسرے لوگوں پر وہ لانا چاہتا ہے۔ فرڈینینڈ دوم نے اس آزادی کو پوری طرح اپنی عوام سے چھیننا شروع کر دیا اور پھر رومن کے زیر تسلط ریاستیں 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ان 2 اطراف کی افواج اس وقت کے موجودہ آسٹریا اور مشرقی ٹرانسلوینیا کے مقام پر وحشیانہ اور بربریت سے بڑی لڑائی ہوئی، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے گروپ کے ہزاروں سپاہی مارے گئے اور بہت سارے زخمی ہوئے، جن کی تعداد کے متعلق تاریخ میں کچھ بھی نہیں لکھا گیا۔ اس کے متعلق تاریخ میں چھان بین کے باوجود بھی کچھ نہیں ملا۔ ابتدا میں فرڈینینڈ دوم کو کامیابی حاصل ہوئی
بعد میں بادشاہ ہینسبرگ اور فرانس کے درمیان یورپ میں تسلط کا جھگڑا بن گیا اور بالآخر یہ جنگ 1648 صدی عیسوی یعنی کہ اپنے شروعاتی دور سے آخری دور کے درمیان 30 سال کے بعد یہ جنگ اور یہ جنگی سلسلہ ختم ہوا۔ اس کے نتیجے میں سوئٹزرلینڈ آزاد قرار پایا گیا اور رومن سلطنت میں موجود ہر کسی کو مکمل طور پر مذہبی آزادی کا حق دے دیا گیا۔ تو ویورز امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔